عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جنادہ اور حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کر لو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ 3 نصیحتیں اس حدیث میں ہیں اور 3 باتوں کا اللہ پاک نے حکم فرمایا۔ نمبر 1، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ہے اصل میں تقوی۔ جہاں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا ہو اور بعد میں گناہ کرتا رہے، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہے، انسانوں سے نہیں، بندوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، تو پھر وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا، تنہائی میں بھی پھر وہ گناہ نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہی ہے مراقبہ، کہ جب بندے کا تعلق خدا سے اتنا ہو جائے اور بندے کو یہ یقین ہو جائے، جہاں بھی بندہ ہو اس کو اتنا یقین ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ گناہ نہیں کرے گا۔ جب گناہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور جب اللہ کی رحمت کے نیچے آتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی ہو وہیں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اب اللہ کے ڈرنے اس کا علماء نے جو معنی بیان فرمائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی ہے نا، اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر چیز سے توجہ ہٹا کر خدا کی طرف توجہ کر لی جائے۔ اب یہ اولیاء اللہ کا تقوی ہے کہ وہ ہر چیز سے ہٹا کر وہ کسی اس چیز کی طرف بھی نہیں جاتے جس میں مشتبہ چیز ہو، جو شائبہ جس میں پایا جاتا ہو، جس میں شک ہو، وہ ان مسئلوں میں نہیں پڑتے۔ بس دل اگر ان کا مانا ہے، اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک ہے، وہ ہمارے نزدیک جو مباح ہے، نہ حرام ہے نہ حلال ہے، نہ اس کا گناہ ہے نہ ثواب ہے، وہ خاص کے نزدیک مکروہ ہے، اور ہمارے نزدیک جو مکروہ ہے وہ خاص کے نزدیک گناہ ہے، اور ہمارے نزدیک جو گناہ ہے وہ خاص کے نزدیک جو ہے وہ حرام ہے، وہ اس کے قریب نہیں جاتے۔ آپ صوفیاء کا ان کے واقعات پڑھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، جس طریقے سے انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز سے بچے ہیں، ہر اس چیز سے بچے ہیں جس میں پڑھ کے مرنے کے بعد ان کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی، میرے لیے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہا کرو جہاں کہیں بھی تم ہو، اور فرمایا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو۔ گناہ ہونے کے بعد جب بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی گناہ کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے کپڑے سے میل کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد، مثال کے طور پہ ایک بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کرو۔ حضور نے فرمایا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ایک عورت تھی یا رسول اللہ، اسے میں نے گلے سے لگا لیا، بدکاری نہیں کی، اسے گلے سے لگا لیا، غیر محرم عورت تھی، نفس نے شرارت کی اور میں نے اسے گلے سے لگا لیا، مجھے سزا دیجیے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، نماز کا وقت تھا، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز کے بعد بندہ پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پاک ہو گئے ہو۔ میں کہا یا رسول اللہ کیسے؟ ابھی سزا نہیں مجھے ملی۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں میرے پیچھے پڑھی؟ یا رسول اللہ پڑھی۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں قرآن کہہ رہا نماز برائی، برے کاموں اور جو ہے وہ برائی سے ختم کر دیتی ہے اور اس سے بچاتی ہے۔ تو فرمایا تو نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی، نماز کی برکت سے اللہ پاک نے تیرے گناہ کو مٹا دیا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی سے پوچھا گیا نا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ، ایک بندہ نیکی کرتا ہے اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اس کا گناہ ختم ہو گیا اور نیکی اس کی قبول ہو گئی ہے؟
فرمایا اگر نیکی کرنے کے بعد اسے دلی سکون محسوس ہو تو سمجھ لو کہ اس کی برائی مٹ گئی، اللہ پاک نے اسے نیکی کا اصول عطا فرمایا اور نیکی کا ثواب عطا فرمایا۔ یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی کہ جس سے دل کو سکون ہو۔ اس لیے فرمایا صدقہ بلاؤں کو جو ہے وہ ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ختم کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ تکلیفوں کو ختم کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے وہ پکڑ میں آ گیا، جب اس نے صدقہ کیا تو اس پکڑ سے نکلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطا کو معاف فرما دیا۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد جلدی نیکی کر لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں 3 بندے تھے، ایک گنجا تھا، ایک برس کی بیماری والا تھا، اور ایک جو تھا وہ اندھا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو آزمانا چاہا، اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیجا، جا ان سے پوچھ کیا تمہاری خواہش کیا ہے۔ تو فرشتہ پہنچا اس برس والی بیماری والے کے پاس کہ تمہاری خواہش کیا؟ اس نے کہا جی میری خواہش ہے میں تندرست ہو جاؤں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے، لوگ میرے قریب بیٹھے، میں ان کے قریب بیٹھوں، وہ میری باتیں سنیں میں ان کی سنوں۔ تو فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کا جسم پہلے سے زیادہ تندرست ہو گیا، وہ ویسے کا ویسا خوبصورت ہو گیا۔ اب فرشتے نے پوچھا کہ تیری اور خواہش کیا؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹنیوں کا بڑا شوق ہے۔ فرشتے نے ایک گابن اونٹنی لا کر اسے دی، حاملہ، وہ اونٹنی سو پڑی اور اس نے اتنے اونٹنیاں دینی شروع کر دی، وہ دن بدن اتنی ترقی ہوئی کہ وہ تو امیر ہو گیا مال کی وجہ سے۔ پھر دوسرے کے پاس فرشتہ پہنچا، اس گنجے کے پاس، ہاں بھی بتا، اس نے کہا جی میرے سر کے بال نہیں ہیں، لوگ مجھے گنجا گنجا کہہ کے پکارتے، دعا کرے اللہ پاک میرے سر کے بال لے آئے تو میں لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ اللہ کے فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کا جو گنج تھا ٹھیک ہوا، بال آ گئے۔ فرمایا تیری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا جی گائے رکھنے کا بڑا شوق ہے۔ فرشتے نے اسے ایک گابن حاملہ گائے لا کر دیا، وہ بھی سو پڑی اور مال اس کا بڑھنا شروع کر دیا، گاؤں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ اب فرشتہ پہنچا اس اندھے کے پاس، ہاں بھی بتا تیری کیا خواہش ہے؟ وہ بیچارہ بھی رو پڑا کہ میں تو آنکھوں کا نور سے معذور ہوں، کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، تو آنکھوں کا نور ہوتا میں بھی اللہ کی کائنات کو، اللہ کی مخلوق کو دیکھتا، یہ نظارے کہ یہ اللہ کی رحمت کیسے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں کا نور آ گیا۔ ہاں فرشتے نے اس سے پوچھا تیری کیا خواہش؟ اس نے کہا جی مجھے بکریوں کا بڑا شوق ہے۔ فرشتے نے اسے بھی ایک گابن بکری لا کر دے دی، حاملہ، بکریاں بڑی سوئی اور اتنے اتنے بچے، وہ بھی بس مالدار بن گئے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا آپ آزماؤ ان کو۔ اب فرشتہ پہنچا اس برس والی بیماری والے کے پاس، فرشتے نے جا کر کہا بھئی اللہ پاک تو برس کی بیماری میں تھا، اللہ نے تجھے شفا دی، تو غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا، اس خدا کے لیے مجھے ایک اونٹنی دے دے، میں مسافر ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا اللہ یہ مال تو میرے باپ دادا کی جگیر ہے، اللہ نے کب دی؟ یہ تو میرا سب کچھ ہے۔ فرشتے نے کہا سوچ لے، نہیں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو پہلے کی طرح ہو جا۔ لو جی ہر چیز دے، جو خدا دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ ہر وقت اس سے اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو خدا سے ڈرتے رہا کرو، جو کچھ دیا ہے یہی کہو خدا نے دیا ہے، اور خدا کے دیے ہوئے اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرو، یہ فائدہ ہے۔ اب فرشتے وہ تو بیچارہ ویسے کا ویسا ہوگا۔ فرشتہ پہنچا اس گنجے کے پاس، وہاں بھی تو گنجا تھا، اللہ نے تجھے بال دیے، تو بھوکا تھا، اللہ پاک نے تجھے اتنی گاؤں کا ریوڑ دی بنا دیا، اب اس رب کے نام پر مجھے گائے دے دے۔ اس نے کہا اللہ یہ تو میری اپنی ہے، میری اپنی بابا بنائی ہوئی جگیر ہے، یہ اللہ نے کہاں سے دے دی، چل دوڑ جا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تو بھی پہلے کی طرح ہو جائے۔ اب وہ گنجا ہو گیا، مال مرنا شروع ہو گیا، ہر چیز گائیں ختم ہو گئی، مر گئی، بس ختم، ویسے کا ویسے۔ اب فرشتہ پہنچا اس اندھے کے پاس، جب اندھے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے کہا ہاں بھی خدا کے لیے تو پہلے اندھا تھا، تجھے اللہ نے آنکھیں دی۔ اس نے کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا، باقی میں تو اندھا تھا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، یہ اللہ پاک نے مجھے آنکھیں دی، اسی کی دی ہوئی ہے، تو غریب تھا نا۔ اس نے کہا بالکل غریب تھا، یہ بکریاں خدا نے دی۔ اس نے کہا بالکل دی۔ اس نے کہا پھر خدا کے لیے مجھے ایک بکری دے۔ اس نے کہا ایک نہیں، جتنی دل کرتا ہے لے جا، یہ خدا کی دی ہوئی ہے نا، یہ وہ نہ دیتا تو میرے پاس کیا تھا، لے جا جتنی تیرا دل کرتا ہے، خدا کے نام پر تم نے مانگا ہے، اس میرے محبوب کے نام پر جس نے مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا مجھے آنکھوں سے دکھایا اور مالدار بنایا، لے جا جتنی تیرا دل کرتا لے جا۔ فرشتہ کہنے لگا تجھے مبارک ہو، میں تو تمہیں آزمانے کے لیے آیا تھا، تیرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، اللہ تیری نسلوں سے بھی مال نہیں ختم کرے گا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ مال تو ہمیں اللہ نے دیا ہے، اور ہمیں یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم بھوکے ہو تو خدا سے ڈریں اور جب پیٹ بھر جائے تو پھر خدا سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ ہمارا حال تو یہی ہے نا، ہمارے تو شکر یہ ہے کہ ہمیں نہیں ملتا تو ہم
اللہ کے حضور جھکتے ہیں، میرا یہ کام ہو جائے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جی ساری رات تسبیحاں پکڑ کے جناب مراقبات پتہ نہیں اللہ اللہ تو کیا کیا کسی نے بتا دیا بھی یہ پڑھ تیرا رزق بڑھ جائے گا، شروع ہو گئے. نماز نہیں پڑھنی اور ساری رات بیٹھ کے وہ تسبیح. جب تک فرض بندہ نہ، یہ بات اپنے ذہن میں آج بٹھا لو، تم نماز پڑھنے والے لوگ ہو، یہ بات ذہن میں رکھو. جب اگر کوئی شخص کسی فرض کا تارک ہے تو ایک فرض کے تارک کا دوسرا فرض بھی قبول نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے فرض اگر بندہ اب فرض نہیں پڑھتا تو اس کے نفل قبول نہیں ہوتے. کوئی بندہ ساری رات نفل پڑھتا ہے، ساری رات، اور فجر کی نماز نہ پڑھے، اس کے کوئی نفل قبول نہیں ہے. آپ کوئی نفل نہ پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہوگی. اگلی بات تو بڑی ہے نا، وہ تو اور بات ہے، آپ نوافل پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ پڑھیں، لیکن پہلے فرض ہے. اگر فرض بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کوئی بھی نفلی عبادت، زکوٰۃ آپ نہیں دیتے، 10 20 ربیع الاول میں دیگیں آ رہی ہے، میں 10 دوں گا جی، میں 20 دوں گا، زکوٰۃ نہیں دے رہے، اس کی وہ دیگیں کوئی قبول نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. آپ زکوٰۃ ادا کریں، نہ دیگیں دیں، آپ اپنی فصل کا عشر دیں، نہ جنابے والا کسی اور غریب کو دیں، تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا. اس لیے فرض کے تارک کا نفل قبول نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن اللہ پاک نے جو حدود قائم فرمائی ہیں ان کے درمیان میں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اسے کریں، اور جس چیز کا اللہ نے ہمیں روکا ہے اس سے ہم رک جائیں. یہ ہے اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ سے ڈرنا ہے. اور ہم سب کچھ کرتے رہیں لیکن اللہ کے فرائض ادا نہ کریں تو گویا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آپ اپنے صدقات، اپنے خیرات یہ کرتے رہا کریں جو اللہ نے آپ کو دیا. اس سے آپ کی برائیاں مٹتی رہیں گی، اس سے آپ کی برائیاں مٹ جائیں گی اور نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. حضور صاحب نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد، بدی کے بعد نیکی کرتا ہے فوراً، تو اللہ پاک جس جگہ پہ اس نے برائی کی ہوتی ہے اس جگہ سے مٹا دیتا ہے، اسے بھلا دیتا ہے. جن فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے ان کے رجسٹر سے مٹا دیا جاتا ہے، ان فرشتوں کے ذہنوں سے نکال دیا جاتا ہے اس خطا کو، ان کے ذہنوں میں وہ نیکی ڈال دی جاتی ہے، اور قیامت والے دن کوئی بھی شخص اس کے خلاف گواہی نہیں دے گا اور یہ بندہ بخشا جائے گا. اس لیے دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچ